بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور تنہا اللہ کو یاد کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے حضور کو پکڑ کر دبایا اور خوب دبایا۔ اس کی وجہ سے حضور کو بہت تکلیف ہوئی اور پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ انہوں نے پھر دبایا اور کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور پھر انہیں لے کر اپنے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے کے پاس لائی جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ انجیل کا عربی میں ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا انہیں بتایا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ ورقہ نے کہا کاش میں جوان ہوتا، جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی تو میں تمہارا ساتھ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اہل مکہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں۔ ورقہ نے کہا جب بھی کوئی نبی رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی۔ پھر کچھ دن بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی کٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت غم تھا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہا لیکن ہر بار جبریل سامنے آ جاتے اور کہتے یا محمد یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا اور پھر واپس آ جاتے۔